چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب قوم میں مشکل وقت آتا ہے نا تو آپ چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ جاتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اس کا، اور پھر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سے بہت برے حالات جرمنی اور جاپان کے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد، وہاں بھی تقریباً کوئی بلڈنگ ہی نہیں کھڑی تھی، فیکٹریاں تباہ ہو گئی تھیں، شہر سارے تباہ ہو گئے تھے۔ ان کی یہ سمجھیں کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ادھر سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ دونوں ملک چند سالوں کے اندر اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے۔ اور وہ کیوں کھڑے ہوئے؟ ان کی یہ سمجھیں کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ادھر سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ دونوں ملک چند سالوں کے اندر اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے۔ اور وہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ دونوں قومیں تھیں، انہوں نے بحیثیت قوم مقابلہ کیا۔ مشکل وقت کا قومیں مقابلہ کرتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں۔ تو میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں، ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے باہر نہیں بھاگ جانا۔ میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے، کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے، کبھی اس کو نکال لیں گے، کبھی جیل میں ڈالیں گے، میری لوگوں کے اوپر کیسز ہیں، تو کیا ہم ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگے؟ میں تو یہیں کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا، جان کو خطرہ ہے لیکن میں یہیں مقابلہ کروں گا۔ اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے پاکستان، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ کوئی طاقت پاکستان کو تباہ نہیں کر سکتی، کیونکہ قائد اعظم نے تب سوچا تھا کہ ہم بحیثیت قوم جو اپنی آزادی کو ایک سمجھتی ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی، تو ہم بحیثیت قوم مقابلہ کریں گے، لیکن ہم قوم نہیں بن سکے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ملک قوم بننے جا رہا ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ہر مقابلے کا ہر مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو میں نئے سال میں پھر سے آپ کو مبارک دینے کے بعد کہتا ہوں، تیار ہو جائیں، ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے اس سے، اور انشاءاللہ ہم نکالیں گے۔ ہم جب ایک کرائسس آتا ہے تو وہ ایک موقع بھی مل جاتا ہے، ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاحات کریں، اپنے اداروں کو ٹھیک کریں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی لے کے آئیں، اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ اگلے تباہی آ رہی ہے راستے میں، اس سے صرف نکلنے کا ایک کام ہے کہ قوم ساری کھڑی ہو جائے کہ ہم یہاں عدل اور انصاف چاہتے ہیں، ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لینا چاہتے ہیں۔ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ایک ملک کے اندر اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے چوری کرتا تھا تو اس کو نہیں پکڑتے تھے، کمزور کو پکڑتے تھے، وہ تباہ ہو جاتی تھی۔ اور حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، حضرت عمر جب خلیفہ بنے، دونوں نے پہلی تقریروں میں کہا کہ ہم انصاف قائم کریں گے، ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے۔ تو یہ ہم ساری قوم کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اب اس میں سے نکلنا ہے، قانون کی حکمرانی ہوگی، جنگل کا قانون نہیں ہوگا جو آج پاکستان میں ہے کہ طاقتور چوری کرے اور معاف ہو جائے اور بیچارے غریب لوگ جیلوں میں ہوں، اور وہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائیں اور ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہ ان کو پکڑنے کا۔ تو میں اب جس کے لیے میں نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ پہلا سال تھا تو میں نے آپ سب کو تیار کرنا تھا ساروں کو، تاکہ میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہوں، تو ہم نے سب نے مل کے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بھاگتے نہیں ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن آج میں نے جو میڈیا ٹاک کیا وہ اس لیے کہ ہم نے جب سیلاب آیا پاکستان میں تو ہم نے پیسہ اکٹھا کیا۔ میں شوکت خانم کے لیے 30 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، نمل یونیورسٹی کے لیے پچھلے 15 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ 17 سال سے، تحریک انصاف کے لیے بھی 17 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ جو بھی پیسہ اکٹھا کرتا ہوں ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹلی، شفافیت سے کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے سارے اپنے اکاؤنٹس رکھتا ہوں۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ ہے، یہ جو الیکشن کمیشن ہے،
وہ میں چیلنج کرتا ہوں آج کہ صرف ہماری پارٹی کہ سارا فنڈ جتنی ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے. 40,000 ڈونرز ہم نے ڈاکیومنٹ کیے ہوئے جب تک کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو یہ نہیں ہے. اور اسی طرح جو نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے کوئی چیک کر سکتا ہے ہمارے اکاؤنٹس, ہم سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے. تو میں جو ہم نے سیلاب میں پیسہ اکٹھا کیا تھا اس کی آج میں چاہتا ہوں ڈاکٹر ثانیہ آپ کو پریزنٹیشن دے سیلاب کے جو ہماری جتنا پلیجز آئے تھے ان میں سے کتنا ہم نے خرچ کیا, کتنا آگے کرنا ہے, جتنی ابھی پلیجز آنی ہیں وہ ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بتائیں گی. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلاب تھا اس نے پاکستان کے گورننس سسٹم کو پبلک کے سامنے لے کے آیا کہ کون سی حکومت نے کتنی تیاری کی تھی کہ اگر سیلاب جیسا ایک اوپر سے عذاب آتا ہے, ایک مشکل وقت آتا ہے تو ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خطاب کر رہے ہیں.